ہندوستان کی آزادی سے ایک دن قبل یعنی 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا تھا، لیکن کرنسی کے معاملے میں 30 ستمبر 1948 تک پاکستان کو انڈین کرنسی پر ہی انحصار کرنا پڑا، کیونکہ دونوں ممالک کی دولت مشترکہ طور پر ریزرو بینک آف انڈیا میں ہی جمع تھی۔ پھر اپریل 1948 سے پاکستان نے اپنی کرنسی سٹارٹ کی، اور اس طرح پاکستان میں پاکستانی کرنسی کا یہ دلچسپ سفر شروع ہوا۔ ایم ایچ ایکسپلورر کی اس ویڈیو میں آپ سبھی کا تہہ دل سے خوش آمدید۔ 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا اور قائد اعظم محمد علی جناح اس کے پہلے گورنر جنرل بنے، اس وقت انڈیا کا ایک بینک تھا جس کا نام تھا ریزرو بینک آف انڈیا۔ اس بینک کے تحت انڈیا میں جو کرنسی جاری تھی وہی کرنسی کچھ دیر کے لیے پاکستان میں بھی جاری ہونے لگی، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس اپنی کوئی کرنسی نہیں تھی۔ اسی وجہ سے پاکستان ریزرو بینک آف انڈیا کی جاری کردہ کرنسی ہی استعمال کرتا رہا۔ انڈین کرنسی کا استعمال پاکستان نے 30 ستمبر 1948 تک کیا۔ پھر 1948 میں ہی پہلی بار اسٹیٹ بینک کی بنیاد رکھی گئی، اور جولائی 1948 کو پاکستان میں مالیاتی نظام کا آغاز بھی ہوا، جس میں پاکستان نے خود اپنی کرنسی بنانے کا فیصلہ کیا، جس کے لیے اسٹیٹ بینک کی بنیاد رکھی گئی۔ اور پھر 1948 میں ہی پاکستانی کرنسی نوٹ جاری ہوئے۔ اسٹیٹ بینک نے پہلی مرتبہ 10 اور 100 روپے مالیت کے نوٹس جاری کیے۔ حکومتی پاکستان کی طرف سے جاری کردہ 5 روپے کے نوٹ کا رنگ بلیو، 10 کا اورنج اور 100 روپے کے نوٹ کا رنگ گرین کلر کا تھا۔ اسی دوران اگر ہم ڈالر کی ریٹ کے بارے میں بات کریں تو قائد اعظم کے دور حکومت میں 1947 سے لے کر 1948 تک پاکستانی کرنسی انتہائی مستحکم رہی، اور $1 1 روپے میں ہی رہا۔ اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد وزیر اعظم لیاقت علی خان کے دور حکومت میں 1948 سے لے کر 1951 تک یہی کرنسی اپنی جگہ قائم رہی، یعنی $1 1 روپے کا۔ اور 1949 میں اسٹیٹ بینک نے مزید کرنسی کے نوٹ بھی جاری کیے، جو 1 اور 2 روپے کے نوٹ پر مشتمل تھے، جس میں 1 روپے کے نوٹ کا رنگ ہرا اور اس کے پیچھے شاہی قلعے میں موجود مقبرے کی تصویر تھی، اور 2 روپے کے نوٹ کے اوپر مقبرہ جہانگیر کا نشان اور اس کے پیچھے بادشاہی مسجد کی تصویر لگائی گئی۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان کے دور حکومت کے بعد خواجہ نظام الدین کے دور حکومت میں 1951 سے لے کر 1954 تک پاکستانی روپیہ 200% تک نیچے گر گیا اور $1 3 روپے تک جا پہنچا۔ خواجہ نظام الدین کے بعد ملک غلام محمد کے دور حکومت میں 1954 سے لے کر 1956 تک، اور اس کے بعد سکندر مرزا کے دور حکومت میں 1956 سے لے کر 1958 تک، ان دونوں کے دور حکومت میں ڈالر کی قیمت 3 روپے ہی قائم رہی۔ اور اس کے بعد جنرل ایوب خان کا دور حکومت شروع ہوا، جس میں 1958 سے لے کر 1968 تک ایوب خان نے لگ بھگ 10 سال 6 ماہ پاکستان پر حکومت کی، اور ان کے دور حکومت میں ڈالر کی قیمت 4 روپے ہو گیا۔ اس کے بعد یحییٰ خان کے دور حکومت میں 1968 سے لے کر 1972 تک ڈالر کی قیمت بڑھتے ہوئے 5 روپے ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت کا آغاز ہوا، جو کہ 1972 سے لے کر 1977 تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے، جن کے دور حکومت میں ڈالر کی قیمت بڑھتے ہوئے 10 روپے تک جا پہنچا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت کے بعد جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں 1977 سے لے کر 1988 تک ڈالر کی قیمت میں مزید اضافہ کرتے ہوئے ڈالر کی قیمت 20 روپے تک پہنچ گیا، اور انہی کے دور حکومت میں 20 جنوری 1988 میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پاکستانی کرنسی کے نئے نوٹ ایک نئے طریقے سے جاری کر دیے، جس میں سے 1، 10 اور 100 روپے کے نوٹ شامل ہیں۔ اور پھر اس کے بعد 1 اپریل 1986 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پاکستانی کرنسی کا سب سے بڑا نوٹ جاری کیا، اور وہ نوٹ تھا 500 روپے کا۔ اور اس کے تقریباً کچھ ماہ بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پاکستانی کرنسی کا دوسرا سب سے بڑا نوٹ جاری کر دیا، اور وہ نوٹ تھا 1000 روپے کا، جس کے بیک سائڈ پر لکھا ہوا تھا حصول رزق حلال عبادت ہے۔ مزید اس کے بعد بینظیر بھٹو پاکستان کی وزیر اعظم بنی، اور اس کے دور حکومت میں 1988 سے لے کر 1990 تک ان کی صرف 2 سالہ دور حکومت میں ڈالر کی قیمت بڑھتے ہوئے 22 روپے تک پہنچ گیا۔ بینظیر بھٹو کے بعد میاں محمد نواز شریف پاکستان کے پرائم منسٹر بنے، جن کے دور حکومت میں
1990 سے لے کر 1993 تک صرف 3 سالہ دور حکومت میں ڈالر کی قیمت تیزی سے بڑھتے ہوئے 22 روپے سے لے کر 30 روپے تک جا پہنچا۔ نواز شریف کے دور حکومت کے بعد ایک بار پھر بینظیر بھٹو پاکستان کی وزیر اعظم بنی اور 1993 سے لے کر 1996 تک ان 3 سالوں میں ڈالر کی قیمت میں مزید اضافہ ہوتے ہوئے 40 روپے تک پہنچ گیا، اور اس کے بعد ایک بار پھر میاں محمد نواز شریف پاکستان کے وزیر اعظم بنے، جس میں 1947 سے لے کر 1999 تک ایک ڈالر کی قیمت 50 روپے تک پہنچ گیا۔ پھر مزید آگے بڑھتے ہوئے جنرل مشرف پاکستان کے صدر بنے اور ان کا دور حکومت 2000 سے 2007 تک رہا۔ ان کے اس حکومت میں ڈالر کی قیمت بڑھتے ہوئے 61 تک جا پہنچا، اور ان کے دور حکومت میں 2005 میں اسٹیٹ بینک نے پاکستانی کرنسی کے نئے نوٹ جاری کرنے کا ایک بار پھر آغاز کیا، اور اس بار اسٹیٹ بینک نے 10، 20، 50، 100، 500 روپے کے نوٹ جاری کیے۔ انہی کے دور حکومت میں 2006 میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پاکستانی کرنسی کا سب سے بڑا 5000 روپے کا نوٹ جاری کر دیا تھا، جو آج تک پاکستان میں چل رہا ہے۔ اور 2008 میں دوبارہ پیپلز پارٹی کی حکومت آئی اور آصف زرداری پیپلز پارٹی کی طرف سے پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ ان کے دور حکومت میں ڈالر کی قیمت بڑھتے ہوئے 100 روپے ہو گیا، جس سے پاکستان کو اچھا خاصا دھچکا لگا۔ اور 2013 کے بعد ایک بار پھر نون لیگ کی حکومت آئی، جس میں میاں محمد نواز شریف ایک بار پھر پاکستان کے وزیر اعظم بنے، اور ان کا دور حکومت 2013 سے لے کر 2018 تک ڈالر کی قیمت بڑھتے ہوئے 120 روپے تک جا پہنچا۔ پھر 2018 کے الیکشنز میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان منتخب ہوئے، اور ان کے دور حکومت میں 2018 سے لے کر 2022 تک ڈالر کی قیمت 120 روپے سے بڑھتے ہوئے 190 تک جا پہنچا۔ 2022 کے اسی سال میں عمران خان کے خلاف کچھ نان کانفیڈنس موشن کی تحریکیں ہوئی تھی، جس کے بعد عمران خان کو وزیر اعظم کے پوسٹ سے ہٹا دیا گیا، جس کے بعد 11 اپریل 2022 کو شہباز شریف پاکستان کے پرائم منسٹر بنے، اور اس کے دور حکومت میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 75 روپے کا نیا نوٹ جاری کیا۔ شہباز شریف کی اسی حکومت کے ان چند مہینوں میں ڈالر کا ریٹ 200 روپے سے بھی تجاوز کر کے 218 روپے تک جا پہنچا۔ 1947 سے لے کر 2022 تک ڈالر کی قیمت کا یہ سفر 1 روپے سے شروع ہوا تھا، اور اب 218 روپے تک پہنچ چکا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔